بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 87 ہے اور آج کے سبق میں ہم قرآنی جغرافیہ کا جو پہلا موضوع ہے شخصیات، اس کا دوسرا حصہ غیر انبیاء شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم آج حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ کریں گے کہ آپ کون تھے، آپ نبی تھے یا نہیں تھے، اور آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، عربی تھے یا عجمی تھے۔ تو اس پورے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا تذکرہ ہم نے یہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ اور قرآن مجید میں تو حالانکہ ان کے غزوات سے متعلق، غزوہ بدر اور غزوہ احد سے متعلق، تو اس طریقے سے صلح حدیبیہ سے متعلق تو قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کے اندر تفصیل سے ذکر ہے، تو اور بھی غزوات کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا مختصراً اختصار کے ساتھ ملتا ہے، تو ان کا تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے جغرافیہ قرآنی کے اندر، کم از کم ان آیات کو زہر بحث لا کر جن میں ان غزوات کا تذکرہ ہے۔ تو قرآنی جغرافیہ سے تو یہ بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پورا ایک سیرتی جغرافیہ کے نام سے ایک پورا فن مرتب کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قرآنی جغرافیہ میں کم از کم ان غزوات کی بحث ضرور کریں اور ان جگہوں کی بحث ضرور کریں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور تاکہ جغرافیہ قرآنی مکمل ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی تشنگی ہمیں باقی نہ رہے۔ تو انشاءاللہ اچھا، پھر یہ تو ہو گیا کہ ہم تذکرہ کچھ نہ کچھ کریں گے، مکمل سیرتی جغرافیہ تو نہیں کریں گے، مگر اس میں سے صرف غزوات اور وہ جو قرآن مجید میں مذکور ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کے ذکر کے ساتھ ہی آپ کا ذکر کرتے، لیکن ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو اس سے پہلے جتنے انبیاء اور غیر انبیاء آئے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس ترتیب زمانی کو ملحوظ رکھا جائے، اور جو سب سے پہلے انبیاء آئے اور اس کے بعد جو اسی دوران میں درمیان میں جو غیر انبیاء دوسری شخصیات ہیں، لقمان حکیم ہے، ذوالقرنین ہے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا تذکرہ آخر میں چلا جائے جبکہ ہیں وہ پہلے کے، تو ترتیب زمانی کو ذرا مناسب سمجھتے ہیں کہ برقرار رکھیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں ان کی تفصیل اور اس سے متعلق جو غزوات جہاں پر ہوئے اس کی لوکیشن انشاءاللہ آخری اسباق کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں حضرت لقمان حکیم کی طرف۔ تو ناظرین، حکمت کے معنی علم صحیح اور عمل صحیح کے ہیں۔ قدیم عرب میں ایک برگزیدہ ہستی حکمت اور دانائی میں ضرب المثل گزری ہے، جس کی فراست اور بصیرت پر مشتمل اقوال مختلف مجموعوں میں بکھرے ملتے ہیں۔ شعرائے جاہلیت مثلاً امرؤ القیس، لبید، عاشا اور طرفہ وغیرہ کے کلام میں حضرت لقمان کا ذکر موجود ہے، اور عربوں کے ہاں ان کا صحیفہ بھی مشہور چلا آتا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ قدیم زمانے سے عربوں میں اس قدر شہرت اور صحیفہ لقمان کی موجودگی کے باوجود حضرت لقمان حکیم کا نسب معروف نہیں ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آپ علم و حکمت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد اولاد بنی آدم کے ممتاز ترین افراد میں سے تھے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ عربی الاصل بادشاہ تھے یا حبشی النسل غلام تھے۔ اس بارے میں عموماً دو مشہور قول پائے جاتے ہیں، ہم ان دونوں کو ذکر کرتے ہیں اور ان دونوں اقوال کے مطابق آپ کی جو جائے رہائش ہے اس کو متعین کرتے ہیں، پھر زیادہ صحیح بات کی تعین انشاءاللہ ممکن ہو سکے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلا قول ہے ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی رحمہم اللہ جیسے مؤرخین اکابرین کا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ لقمان حکیم افریقی النسل تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت میں آئے تھے۔ چنانچہ یہ حضرات ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں: لقمان بن عنقا بن سندون۔ ابن کثیر نے لقمان بن ساران بھی کہا ہے، اور حلیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھے اور پستہ قد اور بھاری بدن تھے، رنگ سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے، مگر نہایت نیک، عابد، زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں عہدہ قضا پر مامور ہو گئے تھے۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ اس سے متعلق ہم جو نوبی قبیلہ ہے وہ ہم اس کہاں پہ آباد تھا تو اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے نقشہ آپ کے سامنے، دریائے نیل، یہاں اس طرف سے دریائے نیل بہہ رہا ہے، تو یہ اس طرف دیکھیں تو یہ افریقہ کا صحرائے نوبیہ ہے، یہ سوڈان کے اندر صحرائے نوبیہ ہے، اور اس جگہ پہ ایک قول ملتا ہے کہ لقمان حکیم یہاں کے تھے۔ تو یہاں سے پھر ہجرت کر کے وہ ایک غلام کی حیثیت سے اس طرف بحیرہ قلزم کے اس پار مشرق کی طرف وہ عرب کی طرف گئے تھے۔ تو یہ قول پہلا قول ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی کا تھا، لیکن مشہور مورخ اور صاحب مغازی محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد سے تھے، یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے، اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ اس قول کے مطابق آپ خالص عرب نیات اور عاد ثانیہ قوم ہود علیہ السلام میں سے تھے اور نیک بادشاہ ہو کر گزرے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 انسانوں کے برابر ادراک اور احساس عطا فرمایا تھا، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ تو یہ دوسرا قول ہے۔ اس دوسرے قول سے متعلق کافی ہمارے پاس دلائل ہیں، اور یہ دوسرا قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس کی کچھ دلائل آگے ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سید سلمان ندوی رحمہ اللہ، یہ معاصر مورخین میں سے ہیں، بر صغیر کے مشہور محقق گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ارض القرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا قول ہے کہ آپ بادشاہ تھے اور عربی نسل تھے، عاد ثانیہ کی نسل سے تھے، تو یہ قول راجے وہ فرماتے ہیں کہ یہ راجے ہے، اور وہ ایک بادشاہ تھے، اور بلا شبہ وہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں سے تھے۔ تو عرب میں لقمان کے نام سے جو صحیفہ منسوب تھا وہ انہی لقمان کا تھا، اور وہ اپنے اس دعوے پر پھر مختلف دلائل بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو جاہلی شاعر ہے زمانہ جاہلیت کا، سلمہ بن ربیہ، تو وہ اشعار کہتا ہے کہ اہلکن تسمن وبعدہ غزا بہم وزا جدونی و اہل جاشن و معاربی و حی لقمان واتقونی، کہ حوادث زمانہ نے قبیلہ تسم کو اور اس کے بعد زاجدون شاہ یمن کو اور اہل جاش اور معارب کو اور قبیلہ لقمان کو مٹا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس دوسرے شعر سے نہ صرف لقمان کا عرب ہونا ظاہر ہوتا ہے بلکہ ایک قبیلہ کا مالک، یمن کا باشندہ اور عظمت و شوکت میں سبا کا مقابل ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ تمام باتیں لقمان عاد پر صادق آتی ہیں۔ یمن میں جہاں قوم عاد بستی تھی، اس جگہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے وقت ایک کتبہ عدن کے قریب حصن غراب کے کھنڈروں میں سے 1834 عیسوی میں دریافت ہوا تھا۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے نیک تینت بادشاہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم کا بھی نام موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں محاکمہ قرآنی کی طرف، یعنی قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محاکمہ کیا ہے، جو لقمان حکیم کا ذکر ہے وہ کیسا ہے۔ تو محاکمہ قرآنی جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں ہیں بیٹے کو کہ تکبر سے بچیں اور نخوت سے بچیں اور تکبر کے ساتھ چلنے سے بچیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تو یہ جو ساری ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بادشاہ تھے اور اپنے بیٹے صاحبزادے کو اس طرح کی نصیحتیں فرما رہے تھے جو عام طور پر عموماً شہزادوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ غلام ہوتے تو اس طریقے سے ان کو یہ فرصت بھی نہیں ہوتی غلاموں کو، اور نہ ہی وہ اس طریقے سے وہ نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اس اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی بادشاہ تھے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی جو وصیتیں ہیں اور آپ کی جو نصیحتیں ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے گنواتے ہیں۔ تو اس میں والدین کے لیے نصیحت ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، اور اس کے بعد آگے دیکھیں نمازوں کی پابندی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ ساری نصیحتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ ہی کی نصیحتیں معلوم ہو رہی ہیں۔
اور اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نبی بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن قرآن کریم کا جو اسلوب بیان ہے اس کا یہ قول کا ساتھ وہ نہیں دیتا، اس لیے کہ سورہ لقمان میں باوجود اس بات کے ان کی بعض حکیمانہ نصائح، بلیغانہ وصیتوں کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے، لیکن کسی ایک جملے میں بھی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا جو ان کی نبوت پر دلالت کرتا ہو۔ اس لیے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ لقمان خدا کے ولی اور حکیم دانا تھے، نبی نہیں تھے۔ مشہور مورخ اور محدث ابن کثیر نے اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اختلف السلف فی لقمان هل کان نبیا او عبدا صالحا من غیر نبوہ علی قولین والاکثرون علی الثانی، یعنی جمہور کی رائے یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، البتہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو ناظرین، ابھی جو آپ نے آیات کی زیارت کی سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے اتاری ہے، حضرت لقمان کے نام سے، اور بہت ہی شاندار، بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت عرب قوم کو قرآن مجید کے اندر ایک پیغام دیا ہے کہ تم صدیوں سے جس شخصیت کی عقل و فراست کے قائل چلے آتے ہو وہ توحید کو مانتے تھے، اور وہ شرک جیسے ظلم عظیم کو سے دور تھے اور اس کو ظلم عظیم قرار دے رہے تھے، پھر تم کیوں ان کے طریق پر نہیں چلتے؟ موعظۃ لقمانی میں توحید، عزم الامور اور مکارم اخلاق کی تعلیم شامل ہے، اور بتایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور حد درجے کی مخفی باتیں بھی علم الہی سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے مقصد سے نہیں بچ سکتا، تو تم کیوں نہیں اس کو مانتے؟ تو حضرت لقمان حکیم کی یہ نصیحتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شرک کی مذمت ہے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہیں، اقامت صلاۃ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، صبر کی تلقین ہے، تکبر سے بچنا ہے، گفتگو اور چال میں تواضع ہے، اور گلا پھاڑ کر گدھوں کی طرح آواز نکالنے سے منع کیا ہے اور اس سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر سورہ لقمان کے مضامین ہیں، اطاعت والدین، اخروی کامیابی کے حصول کے لیے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیر محدود اور ان کی ان گنت نعمتوں کا ذکر، عجائبات فطرت کے مشاہدے کی تلقین، کفار کے مضحکہ خیز رویے کا ذکر، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور مصیبت ٹلنے پر شرک شروع کر دیتے ہیں، فلاح و کامرانی کے حصول کے لیے خوف خدا اور خوف قیامت رکھنے کی تاکید۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اور آخر میں 5 غیبی امور بھی ہیں کہ کس کی عورت کے پیٹ میں کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا، کون آدمی کہاں پہ مرے گا، یہ سب غیبی امور بھی اس صورت کے آخر میں ذکر کی۔ بہت ہی شاندار صورت ہے۔ تو آج کے سبق میں ناظرین ہم نے مختصراً حضرت لقمان حکیم جو شخصیات میں غیر انبیاء کی لسٹ میں ہیں اس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے مختصراً۔ آپ مزید اس کی لوکیشن دیکھیں، مزید اس کے اوپر ریسرچ کریں اور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔